تو زندگی کو کھیل سمجھے ہوئے ہیں. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ سیریسلی غور ہی نہیں کر رہے. یہ باتیں دیکھو تو ہزار کریں گے لیکن سیریس نہیں ہوں گے ان چیزوں کے اندر. یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہی ان لوگوں کے لیے آئے گی اس دن جس دن یوم یدعون الی نار جہنم دعا. ویسے بھی تو داخل ہونے کے لیے بھی تو لفظ آ سکتا تھا. ایک ہوتا ہے دھکا دے کے اس میں داخل کی یعنی خود وہ بچنا چاہیں گے. ایک لفظ میں قرآن نے انداز کیا بیان ہے. وہ خود وہاں سے بھاگنا چاہیں گے, بچنا چاہیں گے, لیکن وہ انقلاب کے حوادث, وہ تلاطم خیزیاں جو ہیں ان کو دھکیل کر اس کے اندر ڈال دیں گے, بچ نہیں سکیں گے. اور وہاں ان سے کہا جائے گا کہ ھذہ النار اللاتی کنتم بہا تکذبون. یہ ہے وہ عذاب. یاد رکھیے یہ نار کا لفظ قرآن کریم میں بھی آگ اس کے معنی ہوتے ہیں, مجازی معنی اس کے بھی بے شمار ہوتے ہیں. جہنم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جہاں نار کے معنی آتے ہیں. ہر شے جو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تباہی کی انتہا یہ ہے کہ خاکستر ہو کر رہ گئے کوئی چیز, راکھ بن کر رہ جائے کوئی چیز. کہا یہ کیفیت ہے. ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تباہی کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. پھر وہی لفظ آ گئے. سحر کے معنی ہمارے ہاں ہر جگہ جادو ہی کیا جاتا ہے. آ جائے گا کہ بتاؤ یہ اگر یہ جادو کا معنی لیے جائیں کہ یہ جادو ہے یا تم دیکھ رہے ہو اس کو. یہاں جادو کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی. سحر کے معنی ان کے ہاں ہر جھوٹ, ہر فریب کو کہتے تھے. اس انداز کا فریب کہ وہ بظاہر تو صحیح سچ نظر آئے لیکن در حقیقت فریب ہو. اس قسم کا جو فریب ہے یہ تھا جسے وہ سحر کہا کرتے تھے. ملمہ سازی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں آپ. اس قسم کی فریب کاری کہ بظاہر وہ صحیح اور سچی بات نظر آئے, در حقیقت ویسے نہ ہو. تم سے یہ کہا جا رہا تھا اس انجام کے متعلق, اس تباہی کے متعلق. تم کہتے تھے کہ یہ الفاظ کے ذریعے سے تو یہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو, حقیقت یہ نہیں ہے, کچھ نہیں, ایسے نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہم نے بڑے انتظامات کر رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ بتاؤ, یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ان سے پوچھا جائے گا, ان سے کہا جائے گا, ان سے سوال کیا جائے گا, یہ بھی ایک انداز بیان ہے. غائبانہ طور کے اوپر جو چیزیں, اور روز ہم یہ انداز تو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے. میں نے لاکھوں صفحے لکھے ہیں, ان کتابوں کے اندر یہی انداز ہوتا ہے اور بڑا مؤثر انداز ہوتا ہے. غائبانہ کسی سے یہ چیزیں جو کہنا, وہ اس کو محاکاتی انداز کہتے ہیں, ڈرامائی انداز جسے ہم کہتے ہیں. ایسے جیسے سچ مچ یہ واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جہنم کی آگ جل رہی ہے, اس کے کنارے ہیں, دھکیلا جا رہا ہے, وہاں ان سے باتیں ہو رہی ہیں, ان سے سوال کیا جا رہا ہے, یہ جواب دیے جا رہے ہیں. یہ ایک انداز بیان ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ فی الواقعہ محسوس طور پر ہی اس قسم کی یہ باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں کہ یہ ایسا اس طرح سے ہوگا. اور قرآن مختلف مقامات پہ خود ہی یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کچھ ہے تو وہ کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے آج تک, لیکن جیسے اس نے کہا مثل الجنت اللہ کی, بھائی ان کی مثال یوں سمجھو, وہ تو خود اس کو مثال کہتا ہے کہ ان کی مثال یوں سمجھو جیسے یہ اور یہ اور یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں.
تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم جو کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں، فریب دہی ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اب سحر کے یہ معنی ہوئے تمام، کہو یہ جھوٹ تھا، فریب تھا، یا تمہیں سامنے اپنی آنکھوں کے نظر آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ اس وقت تو یہ بات نظر نہیں تمہیں آ رہی تھی، تم سے کہی جا رہی تھی، اور اس کہنے کے متعلق تم کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی اپنے مقام سے اکھیڑ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو کہو وہ جو کہا جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا، باطل تھا، فریب تھا، فروغ گوئی تھی، یا حقیقت تھی؟ آج تم دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں آج نظر لا تبصرون ہے؟ کیا تمہیں آج نظر نہیں آ رہی یہ بات کہ وہ واقعہ تھا جو کہا جا رہا تھا تم سے، وہ حقیقت تھی جو بیان کی جا رہی تھی تم سے؟ عزیزان من، یہ جو تنذیر جسے کہتے ہیں، آگاہ کرنا کسی کو، وارن کرنا کسی کو کہ اس کا انجام یہ ہوگا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا کہ حضور یا نبی یہ چیز کہتا ہے اور نبی کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی کی یہ ساری چیزیں اس کی کتاب کے اندر محفوظ ہیں، قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، غیر متبدل ہے، مکمل ہے۔ وہ ساری تنذیرات جو ہیں، جو وارننگز ہیں، جو کہی جا رہی تھی ان سے، وہ ساری قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو کچھ کہنا تھا نبی نے، جو کہا تھا نبی نے، جو کہے گا کوئی نبی، وہ تو سارا کچھ موجود ہے اس قرآن کے اندر۔ اب وہی وارننگ، وہی تنذیرات جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچائی جائیں گی یا دی جائیں گی، اور ان لوگوں تک تو وہ تو بہرحال وہ تھے کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، جو لائے تھے ایمان ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی ان وارننگ کی، وہ تو اس جہنم سے بچ کے جنت کی معاشرے میں آ گئے ہوئے تھے۔ وہ تھے کہ جو اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آج اگر یہ چیز کہی جائے گی تو سب سے پہلے تو یہ مسلمان مخاطب ہوں گے اس کے۔ اب انہیں یہ قرآن کہیں سے لا کے تھوڑا دکھانا پڑے گا، تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے۔ جنہیں یہ وارننگ دی گئی ہے ان کے گھروں میں بھی موجود ہے، ہمیں ہی وارننگ دی گئی ہے جنہیں میں اور کسی کا کیا ذکر کروں صاحب۔ قرآن موجود ہے، اس کی یہ وارننگ موجود ہے، اس نے بتایا ہے کہ کس قسم کا نظام ہے، کس قسم کا نظام کس قسم کے نتائج پیدا کرے گا، یہ بتایا گیا ہے، وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ ہم اپنے نظام کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہے جو اس نے کہا کہ تباہی لایا کرتا ہے۔ اس میں لا ریب فی، یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے، اس میں کنفیوژن کوئی کسی قسم کی نہیں ہے، بالکل واضح چیزیں ہیں قرآن کی، کتاب مبین ہے قرآن، تو یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور بہرحال زبان سے ہی صحیح ایمان تو ہمارا یہ ہے نا کہ خدا کی کتاب ہے اور جو کچھ یہ کہتی ہے یہ سچ ہے، کہہ تو رہے ہیں نا ہم۔ اس لیے نبوت کے ختم ہو جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں کہ آ کر یہ وارننگ ہمیں دے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور جب یہ تلاوت بھی اس کی ہوتی ہے تو بہرحال تلاوت کرنے والے تو روز اس وارننگ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو کیفیت وہاں تھی کہ وارننگ دی جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ سچی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے، وہیں اسی مقام پہ ہم ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وارننگ نہیں دی جاتی اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وارننگ موجود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں روز اس وارننگ کو، اور پھر اسے سچا نہیں سمجھتے۔
کون ہے وہ جو جل